کامل علم والی ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانی چاند ہے۔ مقرر کر دی ہم نے اس کی منزلیں، حتیٰ کہ ہو جاتا ہے وہ مثل کھجور کی پرانی ٹہنی کے۔ نہیں ہے سورج کہ وہ پا سکے اس چاند کو، اور نہ یہ کہ پا سکے وہ چاند سورج کو، اور نہیں ہے رات سبقت کرنے والی دن سے، اور ہر ایک ان میں سے اپنے دائرے میں تیرتے رہتے ہیں۔ وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 سے لے کر کے آیت نمبر 40 تک بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، تاکہ اللہ کی خلاقیت، اللہ کی رزاقیت، اللہ کی مالکیت اور اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت و الوہیت ہمیں سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ ہو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت زیادہ کرائی گئی ہوگی، اس کے قرآن مجید میں، حدیث پاک میں بہت زیادہ فضائل آتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی تمام آیتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ سورۃ اخلاص کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے لیے اس کے بہت سارے فضائل ہیں کہ سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھو، 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب۔ اتنے فضائل کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پچھلے آیتوں میں، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتلا کر کے اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتلا کر کے اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد والے آنے والے درس میں بھی، آیات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے بیان ہے۔ گویا سورہ یاسین کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، اللہ کے خالق مالک رازق ہونے کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت الوہیت کا بیان ہے۔ اس وجہ سے اس کے فضائل زیادہ ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے، اصل ہماری زندگی کا مقصد ہی اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ ہم مارے اس لیے پھر رہے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی کہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس لیے پیدا ہونے ہی سب سے پہلے ہمیں اذان سنائی جاتی ہے۔ بچے کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور زندگی بھر یہی سبق یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر انسان جس وقت دنیا سے جانے لگتا ہے، پھر یہی معاملہ کہ آخر میں کلمہ طیبہ پڑھ کے جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور قبر میں پہنچ جائے تو سب سے پہلا سوال اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ من رب کا، تیرا پروردگار، تیرا رب کون ہے؟ اس لیے یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وآیۃ، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے لہم، ان انسانوں کے لیے، اللیل، رات ہے۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، پھر دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی سبق کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی عبرت کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی نصیحت کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ایک نظام ایسا چل رہا ہے کہ دائمی جنتریاں بنا لی انسان نے کہ ہمیشہ کے لیے ایک سیکنڈ اور منٹ کا جو فرق ہے رات اور دن کا، یہ گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔
وہ مستقل ہے، اس میں ذرا بھی کبھی خلل اور خرابی نہیں آتی۔ یا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ رات ہے، دن ہے، سردی ہے، گرمی ہے، سورج ہے، چاند ہے؟ یہ نظام ایسا اللہ پاک نے بنایا کہ اس کے لیے مستقل دائمی جنتریاں ہیں کہ اب رات ایک منٹ، آدھا سیکنڈ اتنا گھٹنا شروع ہو گئی ہے، اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ سایہ اصلی کے بارے میں مستقل ضابطے بنا دیے گئے۔ کیوں؟ اللہ کا نظام ایسا پکا ہے، اس عالم کل کا جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، کہ اس نے ایسا نظام بنایا جو سال ہاں سال، ہزار ہاں سال گزر گئے، آج تک اس کے اندر ایک سیکنڈ اور منٹ کا کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات، نسلخ منہ النہارا، اتار دیتے ہم اس سے دن کو۔ سلخ کہتے ہیں کھال اتار دیتے ہیں۔ کھال جانور کے اوپر ہے، گوشت نے چھپایا ہوا ہے، اندر کی ساری چیز کو چھپایا ہوا ہے۔ جو ہی آپ وہ کھال اتارتے ہیں تو اندر والی چیز اوپن ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اصل اللہ تبارک و تعالی نے رات کو بنایا، اندھیرے کو بنایا، پھر اس پر اللہ دن کا خول چڑھا دیتے ہیں، دن کی کھال چڑھا دیتے ہیں، تو وہ رات کا اندھیرا چھپ جاتا ہے۔ اور جو ہی وہ خول اتارتے ہیں، جو ہی وہ دن والی کھال کو ہٹاتے ہیں تو اندر سے رات اصل اندھیرا دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے انسانوں کے لیے رات ہے، اتارتے ہیں ہم اس سے دن کو، جو ہی دن اترتا ہے ختم ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے الشمس، سورج ہے، تجریل مستقر لہا، اور وہ سورج چلتا رہتا ہے، تجری مضارع کا صیغہ ہے جس کے اندر دوام ہے کہ مستقل سورج سفر کی حالت میں ہے۔ سورج چلتا ہی رہتا ہے، چلتا رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قیامت والا نہیں آئے گا کہ اب واپس جا۔ پھر وہ الٹا مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا اور وہ قیامت کی نشانی میں سے آخری نشانی ہوگی، جس سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کا کفر سے توبہ کر کے ایمان میں آنا، شرک سے توبہ کر کے توحید میں آنا، گناہ سے توبہ کر کے نیک بننا، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے انسانوں کے لیے سورج ہے، تجریل مستقر لہا۔ سائنس والے پہلے کچھ کہتے رہے زمین حرکت کرتی ہے، کبھی کہتے رہے سورج حرکت کرتا ہے، کبھی کچھ، لیکن ٹامر ٹوئیاں مارنے کے بعد آخر سائنس وہی آئی جہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جدید سائنس اور اسلام کے نام سے اب تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں مستقل کتابیں ہیں کہ جو بات اسلام نے، جو بات اس امی ذات نے، جو بات اس ان پڑھ نبی نے 1400 سال پہلے کہی تھی، آج سائنس اپنی ساری ٹکریں مارنے کے بعد جب وہاں پہنچی تو اب سائنس کی انتہا ہوئی، اور جب تک وہاں نہیں پہنچی اس وقت تک وہ کبھی اپنی تحقیقوں میں اپنے آپ کو غلط کر رہی ہے کہ جی پہلے یہ تحقیق تھی، اب تحقیق بدل گئی، پہلے یہ تحقیق تھی، اب تحقیق بدل گئی۔ لیکن جب تحقیق وہاں پہنچی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو اب سائنس کامل ہو گئی، اب سائنس مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد تغیر تبدل سفر ختم ہو گیا، ریسرچ اور تحقیق اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ تو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی زمین متحرک، اور قرآن کہہ رہا ہے زمین ایک جگہ پر کھڑی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے، سورج طلوع غروب کر رہا ہے، اور اب سائنس والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی واقعتاً بات یہی ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک ہے۔ تو فرمایا والشمس تجری، سورج چل رہا ہے لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ وہ ایک ہے جو قیامت میں جب اللہ فرمائیں گے اب واپس جا، اور وہ واپس جانا اس وقت قیامت کا گویا کہ منظر ہوگا اور وہ آخری نشانی ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب یہ جو سورج چاند کی منزلیں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، یہ کس نے مقرر کیے؟ ذالک تقدیر،
یہ مقرر کرنا ہے العزیز اس ذات کا جو زبردست اور غالب ہے، العلیم اس ذات کا جو کامل علم والی ہے، والقمر اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چاند ہے، قدرناہ منازل ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی، وہ روزانہ اپنی ایک منزل طے کر لیتا ہے، حتیٰ عادہ یہاں تک کہ 28 دن کی منزل طے کرنے کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم جیسے کھجور کی پرانی لکڑی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اترا عرب کے علاقے میں ہے اور عرب کو سمجھانے کے لیے کھجور کی مثال ہی بنتی تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے یہی کھجور کی لکڑیاں تھیں، تو کھجور کی لکڑی خشک پرانی کمان کی طرح ایسے دوری ہو جاتی ہے، تو پہلی کا چاند بھی باریک سا ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کمان ہوتی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ چاند جو 14ویں کا کامل چاند تھا لیکن گھٹتے 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 وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی لکڑی ہوتی ہے، اور فرمایا سورج چاند کا نظام چل رہا ہے لیکن کبھی سورج چاند کے نظام میں ٹکراؤ نہیں آتا کہ جی آج ان کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آج ایک ہی راستے روڈ پہ چلتے ہوئے قریب قریب آئے تو آپس میں ٹکرا گئے ہیں، آج تک ایسا نہیں، اور جو ٹائم ٹیبل ہے آگے پیچھے کا قریب دور کا بالکل ویسا ہی، پہلے کے چاند میں سورج کی تھوڑی سی شعائیں پڑتی ہیں پھر روزانہ بڑھتی جاتی ہیں، 14ویں کے چاند پر مکمل پڑ رہی ہیں، 13، 14، 15 کو چاند مکمل ہے، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے یہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ان کو چاند راتیں کہتے ہیں، ایام 20 کہتے ہیں، اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، سورج کی شعائیں اس سے کم ہونا شروع ہوتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل چاند غائب ہو جاتا ہے، گویا آج طلوع ہی نہیں ہوا، حالانکہ طلوع تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اور پھر اگلے دن نئے سرے سے نظر آتا ہے، تو فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي یہ بات سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج چاند کو پا سکے، یعنی اس کو پکڑ لے، اس سے ٹکرا جائے، اور نہ ہی چاند کے لیے مناسب ہے کہ وہ سورج سے ٹکرا جائے، سورج کو پکڑ لے، یا ایک دوسرے کے نظام میں خلل ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اور رات اور دن کا جو وقت مقرر ہے کہ اس منٹ پر آج دن نے ختم ہونا ہے اور رات نے شروع ہونا ہے، اس منٹ میں نہ رات آگے ہوتی ہے نہ دن آگے ہوتا ہے، جو منٹ اور سیکنڈ روزانہ کے لحاظ سے رات دن کے آنے اور جانے کے، ختم ہونے اور شروع ہونے کے مقرر ہیں، اللہ نے نظام بنایا ہے، وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج اور چاند، رات اور دن، ہر ایک اپنے ایک مخصوص محدود دائرے کے اندر چل رہے ہیں، وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے کوئی بے اختیار چیز پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے، جب کوئی چیز پانی میں بہ جاتی ہے پھر اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، گویا رات اور دن، دن اور رات، سورج اور چاند، یہ چاروں چیزیں ایسے ہی چل رہے ہیں اپنے نظام میں جیسے پانی میں تیر رہے ہوں، تو فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ اور ہر ایک اپنے دائرے میں یسبحون تیر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، ہمیں اس میں غور کر کے اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اور ساتھ روزانہ یہ دیکھنا ہے، یہ دن کا آنا یہ امید دلاتا ہے، رات کا آنا یہ بتلاتا ہے کہ ہمیشہ روشنی نہیں رہتی، امیر ہمیشہ عمارت نہیں رہتی، تندرست ہمیشہ صحت نہیں رہتی، چودھری صاحب، خان صاحب، وڈیرے صاحب، فلاں صاحب، ہمیشہ یہ قوت اور طاقت نہیں رہتی، اگر آج دن ہے چمکتا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد رات بھی آنے والی ہے، امیر اس پر فخر نہ کرے، اس پر اترائے نہیں، اور رات آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، غربت آ گئی ہے، حالات مشکل ہو گئے، بیماری آ گئی ہے، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس کے بعد دن بھی تو آنے والا ہے، یہ روزانہ ہمیں خبر دلاتے ہیں، اور سورج اور چاند کا نظام میں بتلاتا ہے کہ اگر اتنا بڑا چمکتا سورج یہ تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے گا، میری اور آپ کی زندگی کا ٹمٹماتا چراغ بھی
غروب ہو جائے گا، لیکن اس غروب ہونے کے بعد بھی مایوسی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارا نظام ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہماری عبرت کے لیے ہے۔ ہم ان کو ویسے نہ سمجھیں جیسے ایک کافر بھی رات دن کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایک کافر بھی سورج چاند کے نظام کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے، ایک ایمان والا بھی گزار رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایمان والے کے لیے یہ ویسے نصیحت ہیں، ویسے عبرت ہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے، اور کافر اس کو مادیت کی طرف میل کرے گا، وہ اس کو سائنس اور دیگر جو دنیاوی ظاہری اسباب ہیں وہ ان کی طرف ان کو لے جائے گا، اور ایمان والا سمجھے گا یہ سارا کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ ایمان والے کی نگاہ اللہ کی طرف جائے گی، اور دوسرا جو بیچارہ خدا رسول شریعت سے ناواقف ہے اس کی نگاہ جائے گی، وہ چیز یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ظاہری اسباب کو دیکھے گا۔ اب موت تو آتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، ایک بندہ کہتا ہے ایکسیڈنٹ تو ظاہری سبب تھا، اصل تو موت میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی فرق ہے، جیسے یہاں پر فرق کرتے ہیں تو ایسے اس نظام کے اندر بھی ہم نے یوں ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق